السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے تقلید کے متعلق کچھ باتیں بیان کریں گے، توجہ سے سنیے گا۔ پیارے فیاض بھائی، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کے دو معنی ہیں، لغوی اور شرعی۔ لغوی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے تقلید کا معنی گلے میں ہار یا پٹا ڈالنا ہے، اور شرعی اعتبار سے تقلید کسی کے قول و فعل کو اپنے پر لازم شرعی جاننا، یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام یا اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے، جیسا کہ ہم مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں۔ فیاض بھائی، تقلید کی کتنی اقسام ہیں؟ تقلید کی دو قسمیں ہیں، تقلید شرعی اور تقلید غیر شرعی۔ تقلید شرعی یعنی شریعت کے احکام میں چاروں امام میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا، جیسے روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ کے مسائل میں ائمہ کی اطاعت کرنا۔ اور تقلید غیر شرعی تو یہ دنیاوی باتوں یا کاموں میں کسی کی پیروی یعنی کسی کو فالو کرنا ہے، جیسے علم طب میں لوگ بو علی سینا کو فالو کرتے ہیں، ویسے ہی شاعر لوگ داغ دہلوی، مرزا غالب یا اقبال کو فالو کرتے ہیں، جو کہ تقلید غیر شرعی ہے، جسے تقلید دنیاوی بھی کہا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام کے وظائف اور مشائخ اعظام کے قول جو کتابوں میں چلے آ رہے ہیں اور لوگ اس پر بغیر دلیل کے عمل کرتے ہیں، تو یہ کون سی تقلید ہے فیاض بھائی؟ صوفیہ کرام کے وظائف یا مشائخ اعظام کے اقوال جن پر عمل کیا جاتا ہے، تو یہ تقلید دینی تو ہے لیکن شرعی نہیں، بلکہ تقلید فی الطریقت ہے، اس لیے کہ یہ شرعی مسائل میں تقلید نہیں ہے۔ کیا تقلید دنیاوی شریعت میں جائز ہے؟ تقلید دنیاوی یعنی تقلید غیر شرعی اگر شریعت کے خلاف ہو تو وہ حرام ہے، اور اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو جائز۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی سیاسی لیڈر کو اس کی اچھائی کے بنا پر فالو کرتا ہے تو یہ تقلید دنیاوی جائز ہے، مگر کوئی بندہ اگر ایسے شخص کی تقلید کرتا ہے جو نازائز شہرت کی وجہ سے شہرت میں ہے تو یہ تقلید دنیاوی جائز نہیں۔ شاہ نواز بھائی، اگر کوئی بندہ اپنے باپ دادا کی ایجاد کی ہوئی پرانی رسم و رواج پر عمل کرتا ہے جو کہ تقلید دنیاوی ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر کوئی بندہ اپنے باپ داداؤں کی پرانی رسم و رواج کو فالو کرتا ہے جو کہ خلاف شریعت ہے، تو ایسا کرنا حرام ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں شادی کے وقت مرد کو مہندی لگانا وغیرہ وغیرہ۔ ایسی تقلید کے بارے میں قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يعلمون شيئا ولا يهتدون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 102۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ نے جو اتارا اور رسول کی طرف، کہیں ہم کو وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانے اور نہ راہ پر ہو۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں رب تعالی عز و جل فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 27۔ ترجمہ: اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ تو کن کن باتوں میں تقلید کرنی چاہیے اور کن میں نہیں؟ شرعی مسائل تین طرح کے ہوتے ہیں، پہلا عقائد، دوسرا وہ مسائل جو صاف صاف طور پر قرآن میں ذکر ہو، تیسرا وہ مسائل جو قرآن و حدیث سے نکالے جائیں اجتہاد کے ذریعہ۔ پہلا، عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ تفسیر کبیر پارہ نمبر 10 زیر آیت میں ہے فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ ترجمہ: کہ وہ مسائل جو صاف صاف طور پر قرآن کریم میں وارد ہوئے اس میں کسی کی تقلید جائز نہیں، جیسے کہ 5 نمازیں، 30 روزے، روزے میں کھانا پینا حرام ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ مسائل جو قرآن و حدیث و اجماع امت سے اجتہاد کر کے نکالے جائے اس میں جو مجتہد نہیں اس پر تقلید کرنا واجب ہے۔ کیا تقلید کرنا قرآن سے ثابت ہے؟ جی ہاں، قرآن کریم میں رب تعالی عز و جل فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ترجمہ: اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اور حکم والوں کی جو تم میں سے ہو۔
इस आयत में 3 ज़ातों की इताअत का हुक्म दिया गया है। पहला अल्लाह यानी कुरान, दूसरा रसूलुल्लाह यानी हदीस, तीसरा हुक्म वाले यानी वो उलमा जो कुरान हदीस से मसाइल निकालते हैं। जो लोग तकलीद नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं और उनमें ऐसी क्या खराबी है? जो लोग तकलीद नहीं करते उन्हें गैर मुकल्लिद कहते हैं और बअल्फाज दिगर अहले हदीस भी कहा जाता है। ये लोग ये बावर करवाते हैं कि ये वो लोग हैं जो सही मानों में हदीस पर अमल करते हैं, हालांकि ये सरासर झूठ है। ये वो लोग हैं जो अपने फ़ायदे और आसानी के मुतालिक हदीस लेते हैं और उसी पर अमल करते हैं, फिर भले ही वो हदीस सही हो या न हो, मुअतबर हो या न हो। ये सुन्नी कहलाने वाली वो जमात है जो इस्लाम में नासूर की हैसियत रखती है और इनकी वजह से इस्लाम और सुन्नियत खूब बदनाम होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।